حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کیجیے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتدى، رواہ البخاری و ابن ماجہ۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور امام ابن ماجہ علیہ رحمہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرمائے جو کوئی چیز بیچتا ہے تو نرمی کو اختیار کرتا ہے، سمحا اذا اشترى، اور جب کوئی چیز خریدتا ہے تو نرمی کو اختیار کرتا ہے، سمحا اذا اقتدى، اور جب پیسوں کا تقاضا کرتا ہے تو پھر بھی نرمی کو اختیار کرتا ہے۔ خریدتے وقت بھی نرم ہے، بیچتے وقت بھی نرم ہے، قرض وصول کرتے وقت بھی نرم ہے۔ تینوں معاملات میں جو شخص نرمی اختیار کرتا ہے، میرے حضور اس کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، آج آپ بڑے بڑے علماء کے پاس، بڑے بڑے بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، ان کی باتیں سن لینے کے بعد کوئی موقع مل جائے تو انسان یہی کہتا ہے حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے۔ لوگ باقاعدہ اپنے گھروں میں نیک لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ جاتے وقت یہ دعا کے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعاؤں کو قبول کر کے ہمارے حالات بہتر کر دے گا۔ تو آج میں آپ کو اللہ کے رسول کی دعا بتا رہا ہوں جو حضور علیہ السلام نے خود فرمائی ہے، اور اس میں رحم اللہ عبدا سمحا اذا اشترى، اللہ اس شخص پہ رحم کرے کہ جو خریدتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے، بیچتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے، اور جب قرض کا تقاضا کرتا ہے تو پھر بھی نرم ہوتا ہے۔ نرمی والے شخص کو میرے حضور نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، اور یہ روایت کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس حدیث میں ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ قرض مانگتا ہے تو پھر بھی نرم ہی ہوتا ہے، اور راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ السلام کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے والد جب شہید ہو گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو محبوب علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ جابر کیا بات ہے، بڑے اداس اور غمگین لگتے ہو۔ عرض کی کہ حضور میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے قرض بھی چھوڑا ہے اور بچے بہن بھائی بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، لہذا اپنی پریشانی کی وجہ بتائی کہ والد کا سایہ نہیں رہا اور باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا، کہا کہ جابر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے باپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ عرض کی حضور نہیں مجھے نہیں پتہ۔ حضور میں کہ رب نے بغیر پردے کے آج تک کسی سے بات نہیں کی، لیکن جب تیرا باپ شہید ہو کر پہنچا مالک نے حجاب اٹھا کے اپنے بندے سے بات کی۔ اور جابر رب نے پوچھا کہ میرے بندے بتا تو کیا مانگتا ہے، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ تو جابر تیرے باپ نے کہا مالک مجھے دوبارہ زندگی دے، میں زمین پر جا کے پھر تیرے نام پہ کٹنا چاہتا ہوں، مجھے پھر شہادت کا تاج ملے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام انہوں نے دو دکھڑے سنائے۔ محبوب نے پوچھا تھا کہ جابر پریشان کیوں ہو، اداس کیوں ہو، غمگین کیوں ہو؟ تو عرض کی حضور باپ فوت ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جابر تیرے والد کے ساتھ رب نے بغیر پردے کے کلام کیا، تو دل ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، ڈھارس باندھ گئی۔ اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ قرض کا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض بھی اتار دیا اور ان کو خوشیاں نصیب ہوئیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے یہ وہ صحابی ہیں جو حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے حضور نے اس کو دعا دی ہے جو نرمی کو اختیار کرتا ہے اور خریدتے وقت، بیچتے وقت اور قرض کا تقاضا کرتے وقت۔ لہٰذا ہمیں اسی چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔